قوم کی طرف سے مبارک دیتا ہوں. اور یہ میں کیوں مبارک دے رہا ہوں کہ ملک میں جمہوریت اب صرف ایک دھاگے سے لٹکی ہوئی ہے, جڑی ہوئی ہے, اور وہ دھاگا ہے سپریم کورٹ. یعنی سپریم کورٹ اس وقت ملک کی جمہوریت کو امید دے کے بیٹھا ہوا ہے, کیونکہ باقی میں ابھی آپ کو بات کروں گا کہ باقی تو سارے جو جمہوری ادارے ہیں ان کو تو تباہ کر چکے ہیں. یہ جو مافیا آیا ہے, NRO کا مافیا, اس نے باقی جمہوری ادارے تباہ کر دیے. آج صرف امید پاکستان کے سپریم کورٹ سے. اور میں سپریم کورٹ کو اس لیے آج خاص طور پہ میں آج قوم کی طرف سے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ میں ایک پارٹی کا سربراہ آئین کو سامنے رکھتے ہوئے سارے ٹاپ وکلا سے پہلے لیگل اوپینین لے کے میں نے اپنی 2 گورنمنٹس کو ڈیزالو کیا. ڈیزالو کیوں کیا کہ سب سے پہلے تو ہمیں مشکل ہو گئی تھی, فنڈز نہیں دے رہے تھے. جو فنڈز آنے تھے سینٹر سے, فنڈز آنے تھے 2 صوبوں کو, وہ فنڈز کاٹ دیے انہوں نے. ہم نے لوگوں سے وعدے کیے ہوئے تھے کہ ہم آپ کے لیے جو بھی کریں گے, تو جب فنڈز ہی نہیں آتے تو ہم اپنے وعدے کیسے پورے کر سکتے تھے. تو جمہوریت میں اگر آپ اپنا مینڈیٹ پورا نہیں کر سکتے, ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں آپ کے پاس پھر آپ کا یہ رائٹ ہوتا ہے, یہ حق ہوتا ہے کہ آپ اپنی گورنمنٹس ڈیزالو کر کے ایک نیا مینڈیٹ لے کے آئیں. اور دوسرا کہ کوئی بھی پاکستانی, جو بھی پاکستانی آج یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, ساروں کو پتہ ہے, ہر اس پاکستانی کو پتہ ہے کہ جو آج اس ملک کو بچانا چاہتا ہے اس دلدل سے گرنے میں, پھنسنے میں, سب کو پتہ ہے کہ ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے صاف اور شفاف الیکشن. تو ہم نے یہ بھی امید لگائی کہ یہ ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کی طرف چلے جائیں گے, اور ایک دفعہ ہم اپنی گورنمنٹس ڈیزالو کریں. اور میں پھر سے لوگوں کو یاد کرانا چاہتا ہوں, ان ساروں کی, PML لیڈرز کی, سب کی سٹیٹمنٹس ہیں کہ اگر آپ الیکشن چاہتے ہو تو اپنی گورنمنٹس کرائیں. ان سب نے, ان کے بڑے بڑے لیڈرز نے, سب نے یہ سٹیٹمنٹس تھی. بلکہ جنرل باجوہ سے جب میری 2 میٹنگز ہوئی تو اس نے بھی یہ کہا کہ اپنی گورنمنٹس ڈیزالو کریں اور پھر الیکشنز کی طرف چلا جائے گا ملک, کیونکہ ہم تو کہہ رہے تھے ملک کو بچانے کے لیے الیکشن چاہیے. لیکن جو ہو رہا ہے پاکستان سے, جو سپریم کورٹ کے اوپر جس طرح کی واردات ہو رہی ہے, جس طرح ججز کے اوپر جس طرح ان کو اٹیک کیا جا رہا ہے, بلکہ اسمبلی میں جو زبان استعمال کی جا رہی ہے چیف جسٹس کے خلاف اور پاکستان کے سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے سامنے بہت بڑا امتحان ہے. کیونکہ جو مافیا ہے, اور میں ان کو پولیٹیشنز نہیں کہتا, میں 30 سال سے زیادہ ان کا مقابلہ کر رہا ہوں. پولیٹیشنز ایسی حرکتیں نہیں کرتے جو یہ کرتے ہیں. مافیا کرتا یہ ہے کہ یا خریدتا ہے آپ کو, اور یہ انہوں نے بے تحاشا رشوت کا استعمال کیا ہے, اور پھر یا پھر یہ آپ کو ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں, بلیک میل کرتے ہیں, جہازوں سے تصویریں پھینکتے ہیں ننگی اپوزیشن لیڈر کی, یا وہ پھر ان کو ٹیپس بناتے ہیں, پھر ان کے گندی ٹیپس ان کو دکھانے کے لیے اور ہر قسم کا بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ مافیاز کرتے ہیں, یہ پولیٹیشنز نہیں کرتے. تو انہوں نے ابھی اسمبلی میں اب پھر ایک اور نیب امینڈمنٹ آ رہی ہے, اور امینڈمنٹ نیب یہ کیوں آ رہی ہے, کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح انہوں نے جو NRO لی ہے 2, جو پہلی نیب امینڈمنٹ کر کے, ان کو خوف ہی آیا ہوا ہے کہ کہیں جو عدالت میں نے کیس کیا ہوا ہے نیب امینڈمنٹس کے خلاف کہ 1100 ارب روپے اپنا معاف کروا رہے ہیں, تو جو کیس کیا ہوا ہے ان کو خوف ہے کہ اگر وہ سپریم کورٹ نے ان کی امینڈمنٹس کو رد کر دیا, جو انشاءاللہ ہونا چاہیے, کیونکہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ وہ پولیٹیشنز جن کے اوپر 1100 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز ہیں, وہ آ کے قانون پاس کریں اور ہر شپ کے اندر اپنی کرپشن بچ جائے. اس کی کوئی دنیا میں مثال نہیں ہے. یہ کہیں بھی دنیا کے اندر یہ قانون کے سامنے یہ رد کیا جائے گا. کیوں کیا جائے گا؟ سمپلی اس وجہ سے کہ پبلک کا کرپشن ہوتا ہے, پبلک کا پیسہ چوری کرنا. میرا کوئی پیسہ چوری کرے میں تو اس کو معاف کر سکتا ہوں. پبلک کا پیسہ چوری کرنا کوئی اجازت نہیں دے سکتا.
کوئی ملک اجازت نہیں دیتا، نہ قانون اجازت دیتا ہے. تو لہٰذا انہوں نے اب ایک اور نیب امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ کیبنٹ ہے، 60% کیبنٹ کے لوگ ضمانت پہ تھے کرپشن کیسز پہ، اور جو اس وقت پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے، یہ اور اس کے بیٹے کو یہ انڈر ٹرائل تھے، ان کو سزا ہونے والی تھی. 16 ارب روپے کا جو مقصود چپراسی کا جو ایف آئی اے کا کیس تھا، اور 8 ارب کے جو انہوں نے منی لانڈرنگ کی تھی، 8 تو 24 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز تھے جن کے اوپر ان کو سزا ہونے والی تھی. جنرل باجوہ نے ایک انڈرسٹینڈنگ دے کے تب بچایا شہباز شریف کو اور اس کو اوپر بٹھایا، کیونکہ شہباز شریف سے انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ جنرل باجوہ کو یہ ایکسٹینشن دلوائے گا. یہ ساری ایکسٹینشن کے لیے اس نے کیا، اور انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. وہ اور بات ہے کہ نواز شریف اڑ گیا، کیونکہ نواز شریف تو بھولتا نہیں ہے. وہ جب تک امپائر اس کے ساتھ نہ ہو وہ اس کو سمجھتا ہے کہ وہ اس کے خلاف ہے. اس کو کوئی نیوٹرل امپائر کی اس کے ذہن میں سمجھ نہیں آتی، کیونکہ وہ جمخانہ میں بھی جب میچ کھیلتا تھا پہلے اپنا امپائر کھڑا کرتا تھا، وہ اس کے لیے چیٹنگ کرتا تھا. وہ امپائر اس کو پسند تھا. کوئی امپائر جو دیانتداری سے کام کرے اس کو وہ افورڈ نہیں کرتا تھا. تو اس نے جب پینما کے اندر سزا ہوئی نواز شریف کو، تو وہ کبھی نہیں بھولا کہ وہ سمجھا تھا کہ جو 2 بریگیڈیئرز تھے جے آئی ٹی کے اندر، ان کی وجہ سے سزا ہوئی ہے، اور وہ کبھی اس نے معاف نہیں کیا، اس لیے ایکسٹینشن نہیں ملی. تو اب میں آتا ہوں کہ جو موجودہ حالات ہیں. موجودہ حالات اب یہ ہیں کہ 1 سال سے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. 1 سال میں ہمارے ملک سے جو کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ صرف ایک ہے کہ جنرل باجوہ نے سازش کر کے ان پی ڈی ایم کے لوگوں کے ساتھ، اور پھر ساتھ امریکنوں کو کہہ کے حسین حقانی کے ذریعے کہ جناب عمران خان نے بڑا اینٹی امریکن ہے، تو اس کے کہہ کے گورنمنٹ گرائی. اس نے گورنمنٹ گرائی ایکسٹینشن لینے کے لیے. ان کو این آر او دلوایا اس نے، اور وہ این آر او جب مل گیا تو ان کا سب سے بڑا خوف اب یہ تھا کہ یہ پہلے پیسہ چوری کرو، اب پیسہ چوری کو بچاؤ. اور خطرہ یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان اب واپس نہ آ جائے، کیونکہ یہ اتنی مشکلوں سے انہوں نے این آر او لیا، تو ان کو خطرہ تھا کہ پیسہ پکڑا جائے گا. تو سارا ملک سے جو ہو رہا ہے وہ یہ یاد رکھیں، میرے پاکستانی یاد رکھیں کہ صرف اور صرف یہ اپنی چوری بچانے کے لیے یہ ملک کا سارا نظام تباہ کر رہے ہیں. اور جو افسوس ہے مجھے کہ ہمارے ملک میں وہ لوگ ہیں جو ملک کے محافظ ہیں، جن کے پاس پاور ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ جا کے ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. اور یہ مل کے ہو کیا رہا ہے کہ ملک کا نظام تباہ کیا جا رہا ہے، صرف اور صرف کسی طرح عمران خان نہ آ جائے واپس. تو اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے تو پھر آپ کو سب سپریم کورٹ کے اوپر کیوں حملہ ہو رہا ہے، الیکشن کیوں نہیں کروا رہا ہے، کیوں نہیں پیسہ الیکشن کے لیے ہے، کیوں جناب سیکیورٹی پرابلم ہے، کیوں جناب سارے ادارے ختم کر رہے ہیں، کیوں کیئر ٹیکر گورنمنٹ، یہ سارا آپ کو سمجھ آ جائے گی. ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، عمران خان نے نئی الیکشن موقع دینا جیت کے آئے، کیونکہ اگر وہ آ گیا تو یہ ساری جو ان کی چوری ہے وہ پکڑی جائے گی، وہ واپس پھر کیسز کھل جائیں گے. اس کا ڈر ہے. بس ساری جو موٹیویشن ہے وہ ادھر سے شروع ہوتی ہے. تو اس سے سارے ہمارے آج جمہوری ادارے جو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا سارے تباہ ہو رہے ہیں. ایک ایک کر کے ادارے کو انہوں نے کمزور کیا. آتے ساتھ ہی انہوں نے ایف آئی اے کو ختم کیا، کیونکہ ایف آئی اے میں شہباز شریف کے کیسز تھے. پہلے وہ ڈاکٹر رضوان کو اس کو پتہ نہیں کیا کیا، وہ بیچارے ہارٹ اٹیک سے مرا، پھر سارے گواہ مارے، 4 گواہ تھے جو سارے ہارٹ اٹیک سے مر گئے آتے ساتھ ہی. اس کے بعد انہوں نے نیب کے اوپر ایک پہلے اپنا چیئرمین لے کے آئے، کیونکہ 8 ارب روپے کے وہاں بھی کیسز تھے. پہلے اس کو وہ جو اپنا نیب کا چیئرمین لے کے آئے اس نے بھی آخر میں ہاتھ کھڑے کر دیے. اس نے کہا میں یہ نہیں آپ کے لیے کام کر سکتا. وہ بھی اس نے جا کے ریزائن کیا. اب ایک اور جنرل صاحب کو لے کے آئے ہیں کہ جناب اب آپ نیب کا صرف کام رہ گیا ایک ہی چیز کہ کسی طرح اپوزیشن کو ہمیں کیسے دبانا ہے. سارے ان کو معاف کر دیے کیسز 1100 ارب روپے کے. اب کیسے اپوزیشن کے خلاف انتقامی کاروائی کرنی. ایف آئی اے کا کیا کام رہ گیا؟ ان کے کیسز ختم کر کے ہمیں ہمارے خلاف کیسے انتقامی کاروائی کرنی ہے. پولیس وہ آدمی اسلام آباد میں جو لے کے آئے ہیں آئی جی، اس کو سزا ہونے والی تھی. سیف سٹی پروجیکٹ میں یہ پکڑا گیا تھا کرپشن میں.
اس کو سزا ہونے والی تھی، شہباز شریف اٹھا کے اس کو وہاں لے گیا۔ اب کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ اس کو سزا ہو جائے گی، وہ پورے اس کے غلط کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہاں پولیس آفیسرز جو یہاں لے کے آئے ہیں، یہ وہی پولیس آفیسر تھے جنہوں نے 25 مئی کو ہمارے پر ظلم کیا۔ ان پولیس آفیسرز کو الیکشن کمیشن جان کے واپس لے کے آئی۔ ہم نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا کہ 22 ایسے لوگ ہیں، گورنمنٹ آفیسرز اور پولیس آفیسرز، انہوں نے ہمارے پہ ظلم کیا تھا 25 مئی پہ، گھروں میں گھس گھس کے۔ یہ کبھی پاکستان میں نہیں ہوا کہ رات کے اندھیرے میں 2-3 بجے رات کے انہوں نے گھروں میں گھسے اور لوگوں کو اٹھایا، دروازے توڑ کے اندر گئے، لوگوں کو پکڑ پکڑ جیلوں میں لے کے گئے، عورتوں کو ہراساں کیا، نہ چادر نہ چار دیواری۔ انہوں نے 11 سال کے بچے کو اٹھا کے لے گئے جب باپ نہیں تھا۔ تو انہوں نے ان آفیسرز نے جنہوں نے یہ ظلم کیا تھا، اسی الیکشن کمیشن نے واپس ان کو لے کے آئے۔ اور یہ پھر میں کہنا چاہتا ہوں، ادارے، پولیس کا ادارہ، پارلیمنٹ کا ادارہ کیسے ختم ہوا؟ راجہ ریاض جو نون کے ٹکٹ پہ لڑنا چاہتا ہے اس کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا۔ تو پارلیمنٹ بھی کبھی چلتی ہے اپوزیشن کے بغیر؟ پارلیمنٹ ختم۔ اب کیئر ٹیکر، مجھے ذرا یہ بتائیں کیئر ٹیکر کیوں بنائی گئی تھی؟ کیئر ٹیکر کا مقصد صرف ایک تھا کہ ایک نیوٹرل امپائر آئیں گے اور وہ صاف اور شفاف الیکشن کروائیں گے۔ یہ کیئر ٹیکر کا مقصد تھا۔ نہیں تو کیئر ٹیکر کی ضرورت کیوں تھی؟ کیئر ٹیکر یہاں کون سی ہے؟ کیئر ٹیکر وہ ہے جس نے بیٹھ کے، الیکشن کمشنر نے شہباز شریف کے ساتھ بیٹھ کے اور فضل الرحمان کے ساتھ بیٹھ کے پوری ان کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائی، اور یہ ہینڈلرز نے ساتھ بیٹھ کے یہ جو پنجاب کی گورنمنٹ اور کے پی کی بنائی ہے کیئر ٹیکر، سارے ہمارے مخالفین کو لا کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں بٹھا دیا۔ اور پھر کیئر ٹیکر نے وہ کام کیے جو کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ وہ کوئی عام گورنمنٹ بھی کرے، یعنی ایک پولیٹیکل گورنمنٹ، الیکٹڈ گورنمنٹ بھی کرے، وہ بھی کوئی تصور نہیں کر سکتا جو انہوں نے جس طرح کی ہیومن رائٹس وائلیشن کی ہے۔ لیکن کیئر ٹیکر کا تو کوئی سوچ بھی نہیں کر سکتا۔ کیئر ٹیکر کا سارا ادارہ تباہ کیا۔ الیکشن کمشنر سب سے زیادہ اس میں ملوث ہے، وہ بالکل ان کا غلام، نیوٹرلز کا غلام۔ اس نے ہر کام وہ کیا جس نے ہمیں ہر طرح نقصان پہنچایا۔ ہیومن رائٹس ابیوز، میں اب شروع کرتا ہوں 25 میں کا میں کہہ بیٹھا ہوں۔ اس کے بعد ہم بتا چکے ہیں، شہباز گل کو پکڑا، اس کو ٹارچر کیا، اور وہ ایک آفیسر جب سے پوسٹ ہوا، میں نے جنرل باجوہ کو اس کی کمپلینٹ کی، میں نے اپنی طرف سے میسج بھجوائی، اس پریزنٹ جو آرمی چیف ہے ان کو بھی میسج بھجوائی کہ جب سے یہ آفیسر آیا ہے، جس طرح کی ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی ہیں کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف نہیں ہوئی۔ ہمارے ساتھ جب سے ایک ٹائم لائن ہے یہ آیا ہے، اس وقت ساری ہیومن رائٹس وائلیشن شروع ہو گئی۔ شہباز گل کو جب اٹھایا، اغوا کیا، 2 دن رکھا، ٹارچر کیا، ننگا کیا، اس کو پتہ نہیں کیا کیا اس کے اوپر کس قسم کے غلیظ ظلم کیے، اس کو جب وہ اتنا، ابھی تک شہباز گل پوری طرح ریکور نہیں کیا، جس طرح کہ اس کے اوپر پھر ایک کے بعد دوسرے کیسز کیے۔ تو یہ نہیں کہ ایک کیس کیا، اس کے بعد اور کیسز کرتے گئے، اور جو شہباز گل نے کہا تھا ایگزیکٹلی وہی بات خواجہ آصف نے کہی ہے، اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ اور جس طرح پھر اعظم سواتی کو اٹھایا گیا، اعظم سواتی نے کیا کہا تھا کہ ایک ٹویٹ کی تھی کہ جنرل باجوہ تھینک یو فار NRO2، کہ آپ نے یہ پہلے NRO1 مشرف نے دیا تھا، آپ نے NRO2 دے دیا۔ ساری قوم کو پتہ ہے جنرل باجوہ نے دیا ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے اپنی ایکسٹینشن کے لیے دیا تھا۔ لیکن جب وہ اس نے دیا، یہ ایک ٹویٹ کی، اس کے گھر 3 بجے رات کے اس کے گرینڈ چلڈرن یعنی پوتے پوتیوں کے سامنے اس کو مارا، پھر اٹھا کے لے کے گئے، اس کو پھر ننگا کیا، پھر اس سے یہ تشدد کیا، پھر ریکارڈنگ کی، اس کی تصویریں بنائیں، اور وہ جو اس کی فلم بنائی ہے وہ دکھائی گئی ہے۔ ہمارے ایک ایم پی نے مجھے خود بتایا کہ جب اسے کہہ رہے تھے پی ٹی آئی چھوڑ کے دوسری طرف چلے جاؤ تو اس کی تصویر دکھائی، یہ تمہارے سے ہو سکتا ہے۔ اور یہاں رکے نہیں، سوشل میڈیا کے لوگوں کو پکڑا، کئیوں کو پتہ ہی نہیں تھا، کوئی جو ٹویٹ کرتا تھا، جو لگتا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کا، اس کو پکڑ لیتا تھا، ان کو اسی طرح تشدد کیا۔ وہ جمیل فاروقی اینکر، اس کو پکڑ لیا، اس کو ننگا کیا، اور اس کے بعد
جو ارشد شریف سے ہوا، جس طرح وہ ملک سے کیا، کون کن لوگوں نے دھمکیاں دی، وہ سب کے سامنے ہے۔ تو یہ سارا ہوا جب سے ایک آفیسر آیا اور اس کو یہاں پوسٹ کیا۔ میں نام اس لیے نہیں رہا کہ وہ سینسر ہو جائے گا سب کچھ، لیکن تب سے ایک پوری ٹائم لائن ہے کہ ظلم ہونے شروع ہوئے۔ لیکن اب میں آتا ہوں کہ جو 8 مارچ کو ہوا، میں اس لیے آپ کو سب کو کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ایک مقصد کے لیے۔ مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ جو اوپر بٹھا دیے چور، ان کا ہے کہ اپنی کرپشن بچ جائے، اور جنہوں نے ان کو بٹھایا ان کا ہے کہ ان سب کا ایک چیز کامن ہے، عمران خان نے نہیں آنا، اس کے اوپر کاٹا ڈالا ہوا ہے۔ اب اس کو روکنے کے لیے یہ ساری حرکتیں ہو رہی ہیں، یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے، یہ صرف ایک مقصد کے لیے۔ یہ مجھے جو قتل کرنے کی کوشش کی وہ اس لیے تھی کہ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی بڑھتی جا رہی تھی، مقبولیت عوام میں بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ کا کرم ہے، لوگوں کے دل اللہ موڑتا ہے، تو وہ جتنی اوپر جا رہی تھی، اور بائی الیکشن میں 37 میں سے 30 ہم جیت گئے، تو اس وقت انہوں نے پلان کیا مجھے مروانے کا، دینی انتہا پسند کے لیے۔ مجھے پتہ ہے کون ہے بیچ میں، مجھے پتہ ہے وہ آفیسر اس پہ پوری طرح ملوث تھا، مجھے پہلے سے پتا تھا۔ میں نے بار بار آپ کو کہا، میں نے 6 ہفتے پہلے بتا دیا تھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے وہ اٹیمپٹ کیا، اللہ نے بچا لیا۔ پھر ساری ایویڈنس انہوں نے ختم کی، جے آئی ٹی کے جتنی بھی جے آئی ٹی کو سیبوٹاج کیا، اور میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر یہ ملوث نہیں تھے تو کون تھے؟ اور یہ اتنے طاقتور تھے کہ ہماری پنجاب کی گورنمنٹ تھی پھر بھی ہم بے بس تھے۔ حکم وہ جی پیچھے سے حکم آیا ہے، وہ انہوں نے بس وہ جے آئی ٹی سیبوٹاج کی۔ اس کے بعد انہوں نے جس طرح کا کریک ڈاؤن کیا لوگوں کے اوپر، ہمارے لوگوں پہ دھمکیاں، لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اور پھر 8 مارچ کو جب ہم نے شروع کی اپنی کیمپین، جب سپریم کورٹ نے اناؤنس کر دیا 30 اپریل کو الیکشن، اس کے بعد ہمارے پاس ایویڈنس ہے، عدالت میں ہم جا چکے ہیں، ضلع شاہ کیس میں عدالت میں ہم جا چکے ہیں۔ انہوں نے بالکل غیر قانونی طور کے اوپر ہمیں دفعہ 144 لگائی، ہمارے پاس ساری ایویڈنس ہے۔ اب یہ عدالت میں اب کیس چلا گیا ہے۔ پہلے غلط ایویڈنس لگائی، غلط قانون اس کے اوپر لگایا، وہ لگ ہی نہیں سکتا تھا 144۔ اس کے بعد انہوں نے ہمارے اوپر مار دھاڑ کی، ہم تو سارے ریلی کے لیے نکلے ہوئے تھے، انہوں نے پورا واٹر کیننز، جو ٹیئر گیسنگ جو کی اس دن، اور پھر ضلع شاہ کو پکڑ کے ٹارچر کر کے مارا۔ پھر جھوٹ بولا، پہلے کہا قتل ہوا ہے، پھر جھوٹ بولا کہ نہیں ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی اس میں 26 جگہ اس کو ٹارچر کیا گیا تھا، اور یہ انڈینائبل رپورٹ ہے۔ اس رپورٹ یہ سب کے سامنے، یہ سوشل میڈیا پہ چل گئی ہے کہ کس طرح اس کے اوپر تشدد کر کے پھر اس کو سڑک کے کنارے پھینک گئے۔ تو اس کا بھی میرے اوپر کیس ڈال دیا کہ پہلے شروع میں کہ میرے 302 پہ لگا دیا کہ میں نے قتل کیا اس کو۔ لیکن اس کے بعد جو انہوں نے 14 کو کیا، اب ہم نے عدالت میں اب اس کا کیس کیا، ہمارے پاس اب ساری ایویڈنس ہے۔ کیسے انہوں نے پہلے ایک ڈی آئی جی کو لے کے آئے، جبکہ ایک انسپیکٹر کا کام تھا وارنٹ ایشو کرنا، پہلے تو وارنٹ ایشو کرنی چاہیے تھی ان کو، بنی گالا اس کی پوری پروسیجر ہے۔ اور پھر سے وارنٹ کیا تھی کہ میں نے وہ صرف عدالت میں پیش ہونا تھا 18 تاریخ کو، میں پہلے سے ہی کہہ رہا ہوں کہ میں عدالت میں پیش رہوں، اس کے باوجود وہ وارنٹ ایک بجائے انسپیکٹر لانے کے ڈی آئی جی لے آیا۔ ہمیں تب ہی لگا، پھر 1000 پولیس جمع ہو گئی یہاں، پھر یہاں ٹیئر گیسنگ شروع ہو گئی۔ میں نے اپنے وکیلوں کو بلایا، میں آپ کو واضح کر دوں کہ میں نے وکیلوں کو کہا اگر میں نے کوئی قانون توڑا ہے، اگر قانون، کیوں میں رول آف لا میں بلیو کرتا ہوں، انصاف کی تحریک ہے ہماری، میں نے کہا اگر کوئی میں نے غلطی کیا میں تیار ہوں۔ سارے میرے وکیلوں نے کہا کہ بالکل غلط کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میکسیمم اس میں یہ ہے کہ آپ ایک شیورٹی بانڈ دیں۔ میں نے لاہور ہائی کورٹ کے جو پریزیڈنٹ ہیں اشتیاق خان، میں نے ان کو شیورٹی بانڈ دیا کہ جائیں ان کو پولیس کو دیں، اور اس کے بعد قانون یہ کہتا ہے، جو سیکشن 75 ہے کرمنل پروسیجر کوڈ کا، وہ واضح ہے کہ ایک دفعہ آپ کو شیورٹی بانڈ دینے، آپ کو کوئی نہیں پکڑ سکتا، آپ کو ریسٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ عدالت میں تو پیش ہونا تھا۔ میں نے جان کے سی سی پی او نے وہ ایشورٹی بانڈ نہیں لیا، ادھر سے سب کو یہاں پتا چل گیا کہ ان کی نیت خراب ہے، سب کو پتا تھا جس طرح انہوں نے ضلع شاہ کو اٹھا کے قتل کیا، ایک انہی لوگوں نے میرے اوپر واردات کی، یہ جو قتل کرنے کی یہی لوگوں نے کی، اور سب نے یہاں کہا کہ آپ کو بالکل
ان کو ہم اریسٹ نہیں ہونے دیں گے کہ قتل کر دیں گے آپ کو. یہ اسیسینیشن اٹیمپٹ ہے, یہ اغوا کر کے قتل کریں گے آپ کو. اس لیے یہاں پھر لوگ کھڑے ہو گئے. تو اس کے بعد عدالت میں گیا. ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ نے واضح کیا کہ میرے گھر کے اوپر یہ اٹیک نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا جی سرچ وارنٹ چاہیے. لاہور ہائی کورٹ نے باقاعدہ ان کو بتایا کہ کون سا آفیسر ہماری طرف سے ہوگا, ایس پی گورنمنٹ کی طرف سے ہوگا, اور وہ پرمیشن سے یہاں گھر سرچ کیا جائے گا. وہ ہو گیا سارا. لاہور ہائی کورٹ نے کلیئر کر دیا, انسٹرکشنز دی کہ آپ نے گھر پہ کسی قسم کا اٹیک نہیں کرنا. میں جاتا ہوں 18 کی صبح اسلام آباد, گھر پہ دعویٰ بول دیتے ہیں. میں جب وہاں پہنچ تو پتہ چلتا ہے میرے گھر پہ اٹیک کر دیا. لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو انہوں نے مسترد کیا پولیس سے. کون اتنا طاقتور تھا جو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو مسترد کر دے؟ مجھے ایک میجسٹریٹ کے عدالت میں جانے کے لیے میرے گھر پہ 1000 پولیس والے آ گئے اور رینجرز آ گئے اور یہاں ساری 26 گھنٹے اٹیک کیا. تو لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ پولیس نے اس کی پرواہ نہیں کی. لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں کی. جب فواد چودھری کو پکڑا تو لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ اس کو پریزنٹ کرو. اس کو اسلام آباد لے گئے. علی امین کو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو دیتا ہے کہ اس کو بیل دیتا ہے, اس کو پکڑ کے بکھر لے جاتے ہیں. حسان نیازی وہ نکلتا ہے وہاں سے بیل لے کے عدالت سے, اس کو پکڑ کوئی اور کیس لگا کے اس کو اٹھا کے پہلے ادھر لے جاتے ہیں کوئٹہ, پھر اس کو لے جاتے ہیں کراچی لے جاتے ہیں, پھر اس کو پشاور لے جاتے ہیں. تو یہ قانون یہاں تو ختم ہی ہو گیا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صرف سپریم کورٹ دھاگے سے لٹک رہی ہے ہماری جمہوریت اور رول آف لا. کوئی کسی کو فکر نہیں ہے یہاں کہ جو عدالت کا بھی فیصلہ ہے, کیونکہ کوئی اوپر سے آرڈر آتا ہے کہ وہ عدالتوں سے بھی اوپر ہے. پولیس بھی نہیں کسی کی سنتی, کوئی سارے ایک دم چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ میرے گھر کے اوپر جو اٹیک کیا, اس کے اوپر بھی ہم عدالت میں گئے ہوئے ہیں کہ کس بیسس, کون سے قانون کے تحت انہوں نے, جب ہائی کورٹ نے ان کو واضح کہا تھا کہ سرچ وارنٹ کے لیے ایک طریقہ بتایا تھا, دروازہ توڑ کے اندر لوٹ کے لے گئے گھر, جو چیز ملی اٹھا کے لے گئی پولیس, جو چیز ملی توڑ دی انہوں نے. لوگوں کو پکڑ کے لے گئے, نوکر کو پکڑ کے لے, خنسامے کو لے گئے پکڑ کے, اس کو مارا اتنا. اس کے بعد میں اسلام آباد میں پھر سے یہ بتانا چاہتا ہوں, یہ قتل کرنے کی سازش تھی جو گھر پہ اٹیک کیا. مرتضیٰ بھٹو ٹائپ قتل کرنا چاہتے تھے. پھر میں اسلام آباد جاتا ہوں 18 تاریخ کو, وہاں پورا پلان بنا ہوا تھا. جوڈیشل کمپلیکس کے اندر پورا ٹریپ تھا. نامعلوم افراد سی ٹی ڈی کے کپڑوں میں وہاں تھے, وہاں وکیلوں کے کپڑے میں نامعلوم افراد تھے جنہوں نے ایک دن پہلے سارا ٹیک اوور کر لیا جوڈیشل کمپلیکس. کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ پولیس چھتوں سے پتھر مار رہی ہے, اشتعال پیدا کر رہی ہے تاکہ وہاں کوئی انتشار پھیلے, اور انتشار کے اندر جی عمران خان پر قتل ہو گیا. جو وہاں ہوا ہے جوڈیشل کمپلیکس میں, جس طرح انہوں نے شبلی فراز سینیٹر ہمارا, اس کا نام لکھا ہوا تھا, اس کو مارا. ہمارا جو سلطان تھا عمر سلطان, اس کا ناک توڑ دیا, اس کو مارا, اس کا بھی نام لکھا ہوا تھا. لوگ اپنی جان بچا کے بھاگے. اور وہ شکر ہے کہ وہ میجسٹریٹ نے میری گاڑی میں آخر میں وہ میرے سے لیا, نہیں تو اگر میں اوپر چلا جاتا تو میں نے نہیں بچنا تھا. تو ادھر سیکنڈ ٹائم میں بچا ہوں. پھر سے پلان بنا ہوا تھا قتل کرنے کا. اور پھر اب کیا ہو رہا ہے؟ اب پلان یہ بن رہا ہے کہ میرے جو ارد گرد لوگ ہیں ان سب کو باری باری پکڑو, جو پارٹی میں تکڑے لوگ ہیں ان کو پکڑو. کیونکہ اب اگر ان کو لگ رہا ہے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں تو طریقہ ہی ایک ہے کہ اب تحریک انصاف کے سارے جو تکڑے لوگ ہیں یا میرے قریب لوگ ہیں ان ساروں کو پکڑو. اس میں علی امین کو سب سے پہلے پکڑا, مراد سعید کو پوری پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی کیس ڈالیں, حالانکہ کوئی کیس ہی نہیں ہے. میرے اوپر جو کیسز ہیں, میں ذرا سامنے 2 کیسز ہی انہوں نے بنائے ہوئے تھے, باقی تو سارے دہشت گردی کے کیس ہیں یا یہ جس طرح ذل شاہ کے قتل کے کیس, اس طرح کے کیسز ہیں. 2 کیسز تھے. ایک کیس تھا میرے اوپر فورن فنڈنگ کا, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں فورن فنڈنگ کا کیس ختم ہو گیا, اور جج نے کہا جناب یہ کیس ہی نہیں ہے کہ عمران خان نے کیسے
یعنی جو پہلے تو فورن فنڈنگ نہیں تھا، پروہیبٹڈ فنڈنگ ہو گئی تھی، فورن فنڈنگ تو اب نکلی نہیں ہے. وہ کہہ رہے کہ عمران خان نے کیسے اس میں کچھ کیا ہے، وہ ختم ہو گیا کیس. اب ہے جناب توشہ خانہ کا کیس. یہ بڑا مزیدار کیس ہو گیا، اللہ الحق ہے. یہ کیس کیا ہے کہ عمران خان نے کوئی اپنی گھڑی بیچ دی تھی. اصل میں تو یہ ہے نا، پیسے دے کے ہمیں 50% دے کے آپ جو بھی تحفہ رکھ سکتے ہیں، اپنی گھڑی بیچ دی تھی. یہ سارا کیس ہے. اب اس میں پتہ کیا چلا ہے؟ پتہ یہ چلا ہے کہ نواز شریف نے 10 سال ایک چوری کی گاڑی چلائی. توشہ خانہ کی گاڑی اس نے ڈکلیئر کیے بغیر گھر میں رکھی 10 سال. جب یوسف رضا گیلانی، جب مشرف کے دور ڈرا ہوا تھا کہ پتہ چل جائے گا چوری کی گاڑی ہے، جب یوسف رضا آیا تو تب کہا کہ اس کو لیگلائز کرو. اس کے پھر پیسے دیے تھوڑے سے، لیکن قانون یہ ہے کہ آپ توشہ خانہ سے گاڑی نہیں لے سکتے. پتہ چلا کہ آصف زرداری کی 3 گاڑیاں ہیں، 3 گاڑیاں اس نے توشہ خانہ سے نکالی ہیں. وہ بھی کوئی کسی کو بھی نہیں آیا کہ 3 گاڑیاں آپ نے چوری کی ہیں. لیکن ایک اور بھی چیز نکلائی ہے. اب یہ پتہ چلا ہے کہ مریم نے بھی ایک توشہ خانہ کی گاڑی ڈکلیئر نہیں کی، اور وہ بھی کوئی 2 کروڑ روپے کی بعد میں بیچ دی چلا کے. یہ ساری چوریاں ہیں، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتنی کی تھے تو میں نے اتنی کی بیچی. توشہ خانہ سے گاڑی آپ نہیں نکال سکتے. اور پتہ چلا کہ ان تینوں نے گاڑیاں نکالی ہیں. تو یہ چوری ہے، تو خیر وہ بھی سامنے آ گیا. لیکن جو میں اب کہنا چاہتا ہوں آخر میں آج میرے مقصد یہ جو آپ کی ٹاک کا وہ یہ ہے کہ اب اگلا فیز شروع ہو رہا ہے. فیز یہ ہے کہ عمران خان کے ارد گرد لوگوں کو پکڑو، پی ٹی آئی کے مین لوگوں کو اس وقت کیسز کرو اور ان کو پکڑو کہ اگر الیکشن ہونا ہی ہے تو ان کی پارٹی کو بالکل کمزور کر دو. یعنی یہ کیسز میں الجھائے رہے، جیلوں میں چلے جائیں اور اس کے بعد الیکشن کروا دو. جس طرح انہوں نے کراچی کے اندر ایک لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کروایا تھا، لوگوں کو اٹھا لیا، کیسز کر دیے، دھاندلی کی، لو ٹرن آؤٹ کے اوپر. یہ پیپلز پارٹی جس کا ووٹ بینک ہی نہیں ہے کراچی میں، وہ جیت جاتی ہے. یہی ان کا پلان بنا ہوا ہے. اب تک علی مین کو، اس کے بعد انہوں نے افتخار گمن، وہ میرے سیکیورٹی کے چیف تھے، اس کو اٹھا لیا. ایک ہمارے شاہد حسین لندن سے آئے ہوئے، وہ اپنا کام چھوڑ کے یہاں آئے کہ ہماری یہ سرویلنس، یہ جو الیکٹرانک ہے، ہر جگہ یہاں چیزیں رکھ دیتے ہیں، کوئی ڈیوائس رکھ دیتے ہیں کہ جاسوسی ہو یہاں. تو وہ انہوں نے وہ کر رہے تھے، اس کو اٹھا لیا. اس کو 2-3 دن دے کے واپس آیا. اظہر ماشوانی کو 8 دن غائب کر دیا، اغوا کر لیا. اس کے بعد اس کو چھوڑا آ کے، اور اس نے پھر پورا اپنا عدالت کے سامنے بتایا اس سے کیا ہوا. کئی اور سوشل میڈیا کے لڑکوں کو اٹھایا ہوا ابھی تک. 1-2 کو واپس کیا، ان کے اوپر تشدد کیا انہوں نے. ایک کوئٹہ سے پکڑا، اس کے اوپر تشدد کیا. اس نے کہا جی میں تو کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہوں، جب وہ نکلا باہر. پھر انہوں نے میرے وہ جو بنی گالا میں میرا گھر دیکھتا ہے رضا، اس کو پکڑ لیا. اب اس کو پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے. وہ اتنا ڈرا ہوا ہے، وہ اتنا خوف زدہ ہے کہ وہ بتا ہی نہیں رہا کہ کیا ہوا ہے. وہ کہتا ہے جی مجھے مار دیں گے. ہم اسے پوچھتے ہیں بتاؤ ہوا کیا. وہ اس کو کئی گھنٹے رکھا، اور وہ اس سے جو بھی کیا ہے وہ بیچارہ چپ کر کے بیٹھا ہوگا جی میں بتا ہی نہیں سکتا. اب میں آپ کو بتا دوں، جب میں پرائم منسٹر تھا، میرے گھر میں جو 2 ملازم تھے، ہم نے ان کو پکڑا. وہ ایک ڈیوائس رکھنے والے تھے میرے بیڈ روم میں. تو ان کو جب پکڑا تو آہستہ جب ان سے پوچھا تو پتہ چلا ان کو تنخواہ پہ لگا ہوا تھا. میں پرائم منسٹر تھا، ایجنسیز نے ان کو تنخواہ پہ لگایا ہوا تھا. اب جو یہ میرے خنسامے کو پکڑا یہاں، اب اس سے جب اس نے بتایا کہ جی پوچھ رہے تھے بم پروف ہے شیشے میرے کمرے کے یا وہ بلٹ پروف ہے، کہ کتنی دیر لگتی ہے کچن سے وہاں پہنچتے ہوئے بیڈ روم تک. مجھے اس کو نکالنا پڑا. کیوں نکالنا پڑا؟ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ ان کے پیرول پہ نہ چلا جائے. اسی طرح مجھے یہ نہیں پتا کہ میں اس سے کیا کروں، کیونکہ وہ بتا ہی نہیں رہا اسے کیا کیا ہے. تو جس سے پکڑتے ہیں اس سے پھر آفر کرتے ہیں، پیسے آفر کرتے ہیں. ہو سکتا ہے اس کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ اگر سمجھ رہے ہیں کہ اسی طرح کر کے ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے. میں آج جو ساری میری ٹاک وہ یہ تھی کہ میں نے ساری اپنی قوم کو
آج بھی، اور میں تیار کر رہا ہوں، کال دے رہا ہوں اپنی پارٹی کو، اپنی قوم کو، کہ ہم نے اب سب نے پرامن احتجاج کی تیاری کرنی ہے عید کے بعد۔ انہوں نے 27ویں کے بعد پلان کیا ہوا اور پکڑ دھکڑ کرنا، یہ ان کی کوشش یہ ہے کہ زبان کے پاک کے اوپر بھی ایک اور واردات ہو، یہ ان کا پلان بنا ہوا ہے، اور یہی ان کی کوشش یہ ہے کہ اتنا خوف، اتنا ڈرا دیں لوگوں کو کہ ہم چپ کر کے قبول کر لیں، یا ہم ڈر کے پیچھے ہٹ جائیں، یا ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں، تاکہ اگر انہوں نے الیکشن کروانے بھی پڑے تو اتنا دبا کے تحریک انصاف کو دبا دو کہ وہ الیکشن ہی لڑ سکے۔ اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ، جس کا صرف، پھر سے میں بتا دوں، کیئر ٹیکر کا کام صرف ایک ہے، الیکشن کروانا۔ وہ کیئر ٹیکر جو کر رہی ہے، کبھی یعنی نون لیگ کا ابھی تک کوئی نہیں پکڑا انہوں نے، سارے پی ٹی آئی کے پکڑے، 3000 ورکر پکڑ لیے، کوئی نون لیگ کا نہیں ہے۔ تو اور ان کے لیے پورے الیکشن کیمپین بھی، ہر طرح کی مدد ہے ان کے لیے، اور ہمیں دبا رہے ہیں۔ کبھی ایسی بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوئی ہے؟ تو ان کی ساری کوشش جو ہے، میں آج اپنی قوم کو اب کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ چپ کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح یہ قبول نہیں کرنا یہ جو ظلم ہو رہا ہے۔ میں اپنے سارے کارکنوں کو کہہ رہا ہوں، تیاری کریں آپ، میں ہر لیول پہ لوگوں کو کہہ رہا ہوں آپ تیاری کریں، ہمیں پرامن احتجاج کرنا پڑے گا، ہم یہ چپ کر کے یہ جو ظلم اب آگے کرنے بھی جا رہے ہیں، ہم یہ سہنے نہیں لگے۔ اور اگر میں ان کو آخر میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا خیال ہے کہ ان حربوں سے آپ ان چوروں کو ہمیں قبول کروا دیں گے، کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ایکسیپٹ کر لیں گے، یہ جو این آر او کے چور بیٹھے ہوئے ہیں اوپر، آپ کو نہ تاریخ کا پتہ ہے، نہ آپ کو سیاست کا پتہ ہے، نہ آپ کو پتہ ہے کہ پبلک جب ایک طرف کھڑی ہو جائے تو یہ حربے کامیاب نہیں ہوتے۔ اگر یہ خوف جو پھیلا رہے ہیں، 1 سال سے خوف پیدا کر رہے ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، کاٹا ڈال دیا عمران خان کے اوپر، آپ جیت ہی نہیں سکتے، ہر کو، ہمارے لوگوں کو ڈیمورلائز کرتے، جو بھی۔ اگر اس سے فرق پڑنا ہوتا تو آج اتنی لائنیں نہ لگی ہوتی تحریک انصاف کا ٹکٹ لینے کے لیے۔ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اتنے زیادہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینا چاہتے ہیں، کوئی اس سے فرق نہیں پڑ رہا۔ قوم کو پتہ ہے، جو الیکشن لڑنے والا ہے اسے پتہ ہے کہ نیچے جو وہ جا رہا ہے حلقوں کے اندر، وہاں صرف اسے پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں لوگ۔ وہ لوگ اب اگر اس سے لوگ ڈر جاتے تو بھی ہمارے پاس تو کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہونے چاہیے تھے۔ ہمارے پاس تو ایک حلقے پر کینڈیڈیٹس اتنے آ گئے ہیں، ہمیں تو سب سے بڑا مشکل یہ پڑا ہوا ہے کہ ہم ٹکٹ دیں کس کو۔ تو اس سے کوئی کامیاب صرف ایک ہو رہا ہے، ملک میں نفرتیں پھیل رہی ہیں، ادارے اور قوم کے بیچ میں فاصلے بڑھ رہے ہیں۔ میں اس لیے اپنی قوم کی خاطر آج کہہ رہا ہوں کہ اس قوم کو بچانے کے لیے خدا کے واسطے ابھی بھی ہوش کے ناخن ہو، اس وقت بھی ٹائم ہے، سوچ لیں کہ اس قوم کو بچائیں جس طرف جا رہے ہیں۔ یہ اس طرح اگر جس طرح ہم ابھی جا رہے ہیں، معیشت تباہ ہو گئی ہے، وہ تو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی جب تک الیکشن نہ ہو۔ اور جس طرح یہ نفرتیں پھیل رہی ہیں، یہ تو کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے پاکستان میں۔ اس لیے میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ سارے جو اس ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں، پہلے تو سارے سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں، کیونکہ سپریم کورٹ ایک ہی چیز ہے جو ہمیں بچا رہی ہے ہماری جمہوریت کو آج۔ وہ اس کو اگر انہوں نے جو تقسیم کرنے کی اور جو بھی کوشش کر رہے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر سپریم کورٹ ہماری بیٹھ جاتی ہے تو یہ جمہوریت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اور کوئی ادارہ نہیں ہے جو اس وقت اس ملک کی جمہوریت کو بچا سکے۔ اس لیے ساری قوم کو ایک تو کہتا ہوں کہ اپنی آئین کے ساتھ اور سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں، اور دوسری میں ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ اسی طرح چلتا رہا، ہم سب کو نکلنا پڑے گا، اور میں انشاءاللہ آپ کو لیڈ کروں گا۔ پاکستان پائندہ باد۔